نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے چند آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جد الانبیاء ابو الانبیاء امام انسانیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی سیرت پر انتہائی ابتدائی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ ہم تعمیر کعبہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور پھر دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اسی بیت اللہ کے حوالے سے، اسی کعبہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اور پھر اگلے جو الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے، اس کے اندر حج کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے
اور انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ہم حج پر گفتگو کریں گے۔ یہ جو بیت ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور جس کی تعمیر کا ذکر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ کعبہ، بیت اللہ، دار العظمت، معبد اول، یہ وسط زمین، ناف زمین اور اصل زمین، یہ وہ بیت اللہ شریف ہے جس کی بنیاد اور جس کی تعمیر کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پر جو ذکر پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی جو تعمیر ہے، اس حوالے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا ذکر کیا ہے۔ تعمیر کعبہ کے حوالے سے اگر ہم اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تو 10 بار اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ کعبے کی تعمیر 10 بار اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل، حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اس کعبے کی تعمیر کو کیا گیا ہے، کعبے کو بنایا گیا ہے فرشتوں نے۔ تو پہلی تعمیر کعبے کی پہلی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ فرشتوں نے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری تعمیر کعبہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر تیسری تعمیر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی، اور چوتھی تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے چوتھی تعمیر کی ہے۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے تعمیر کی ہے، پھر قصی بن کلاب انہوں نے تعمیر کی ہے، پھر اس کے بعد قریش نے اس کی تعمیر کی ہے، پھر قریش کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے، اور پھر جو آخری اور 10ویں تعمیر ہے وہ حجاج بن یوسف ثقفی نے اس کی تعمیر کی۔ آج جو کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تعمیر حجاج بن یوسف ثقفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کام لیتا ہے تو وہ ظالموں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ یہ جو قرآن پاک پر اعراب ہے، زبر، زیر، پیش، شاد، مد، یہ بھی حجاج بن یوسف کے لگے ہوئے ہیں، حجاج بن یوسف کے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخری تعمیر جو ہے یہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی ہے، اس نے کروائی ہے، اور آج تک وہی تعمیر چل رہی ہے۔ یہ 10 مرتبہ کعبے کو تعمیر کیا گیا، 10 مرتبہ۔ قریش کی جو تعمیر ہوئی تھی، اس وقت جب قریش کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آپ نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن عرب کے اندر صادق اور امین کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے، سچ کے حوالے سے آپ کا شعلہ ہو چکا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر ہوئی جو قریش نے کی تھی، عبداللہ بن زبیر سے قبل، حجاج بن یوسف سے قبل، کب کی
جو تعمیر قریش نے کی تھی، قریش مکہ نے، اس تعمیر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب یہ تعمیر ہو رہی تھی، اب یہ قبائل کا علاقہ ہے، قبیلے مختلف قبیلے ہیں، اور قبیلوں کی جو رعونت ہوتی ہے، جو ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو قبائل کا اختلاف ہوتا ہے، وہ آپ آج بھی جانتے ہیں۔ اب بھی یہاں پر وہ عیاں ہے کہ قبیلے آپس میں کس طرح ان کے اندر رعونت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں 1400 سال بعد۔ اس وقت ان کی رعونت اور تکبر کا کیا عالم ہوتا۔ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلہ یہ دعویٰ کرنے لگا کہ ہم افضل ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس قوت زیادہ ہے، لہٰذا ہم شرف والے ہیں، ہم اس حجر اسود کو کعبے کے اندر نصب کریں گے۔ اختلاف ہو گیا، دوسرا قبیلہ کہنے لگا ہم کریں گے، تیسرا قبیلہ کہنے لگا ہم کریں گے۔ تو اب جب سب قبائل کے اندر اختلاف شروع ہو گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو کل صبح سب سے پہلے شین کعبہ میں آئے گا، حرم کعبہ میں داخل ہوگا، مطاف میں داخل ہوگا، سب سے پہلے جو شخص جو قبیلہ آئے گا وہ قبیلہ یہ شرف حاصل کرے گا، وہ حجر اسود کو کعبے کے اندر نصب کرے گا۔ اب سب لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کے اور صبح کا انتظار کرنے لگے کہ صبح کون سب سے پہلے شین کعبہ میں مطاف میں آتا ہے۔ تو سارے قبائل اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شرف ہمیں ملے اور ہم جا کر اس حجر اسود کو کعبے کے اندر نصب کریں۔ جب وہ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ کب صبح ہو اور ہم شین کعبہ میں جائیں اور یہ شرف ہمیں مل جائے، یہ عزت ہمیں مل جائے، تو جو بھی قبیلہ آتا وہ دیکھتا ان سے پہلے نبی پاک کی ذات وہاں موجود تھی۔ نبی پاک پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ اب جب دوسرا قبیلہ آیا، اس نے دیکھا کہ آپ پہلے موجود ہیں، تیسرا چوتھا سب قبائل جب آ گئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں موجود ہیں، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عقل، شعور، فراست جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی تھی، کس انداز میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں اور سب قبائل کو کس طرح اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کل یہ فیصلہ کیا تھا جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس حجر اسود کو نصب کرے گا، تو سب سے پہلے میں آیا ہوں، اب فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک چادر لاؤ، چادر کو زمین پر بچھاؤ اور یہ حجر اسود جو ہے اس چادر کے اوپر رکھو۔ اب حجر اسود کو اس پتھر کو اٹھا کر چادر کے اوپر رکھا تو نبی پاک نے فرمایا سب قبیلے والوں کو کہ ان کے سردار آگے آئیں اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑیں۔ سارے قبائل کے سرداروں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا اور اوپر اٹھایا، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کے اندر نصب کر دیا۔ اب یہاں تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو، حجر اسود کو، جو کالا پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا کالا پتھر ہے، اس پتھر کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے دیوار کے اندر نصب کیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ کعبے کی دیوار کے اندر پتھر کو نبی پاک نے نصب کیا ہے۔ اور پھر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں، جب فتح مکہ ہوا تو پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کعبہ سے کچھ پتھروں کو باہر نکالا تھا، مولا علی کو ساتھ لے کر۔ کعبے کے اندر جو 360 بت تھے، پتھر تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے باہر نکال دیا۔
پاک کا ہے. ایک پتھر ہے اس کو نصب کیا جا رہا ہے، ایک پتھر ہے جو اس کو نکالا جا رہا ہے. تو نبی پاک نے اپنی سنت سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. کچھ پتھر ہوتے ہیں چومنے کے لائق، کچھ پتھر ہوتے ہیں عبادت کے لائق. جو عبادت کے لائق پتھر ہوتے ہیں اسلام میں ان پتھروں کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ عبادت خدا کی ہے. اور لوگ جن پتھروں کی پوجا کرتے ہیں ان پتھروں کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے، اور جن پتھروں کو چوما جاتا ہے ان کو کعبے کے اندر نصب کر دینا چاہیے. یہ نبی پاک کی سنت سے عمل ہے. کہتے ہیں پتھروں کو نہیں چومنا چاہیے. نبی پاک نے خود پتھر لگا کے اس بات کا اعلان کیا ہے جو جنتی پتھر ہوتے ہیں انہیں نصب کیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو چوما جاتا ہے. جو چومے جانے کے قابل ہیں انہیں رکھا جاتا ہے، اور جو پوجے جانے کے قابل نہیں انہیں باہر پھینک دیا جاتا ہے. کیونکہ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، پتھروں کو نہیں پوجتا. پتھر نہیں پوجے جاتے، عبادت فقط اللہ کی ہے. اسی لیے نبی پاک نے سارے پتھروں کو اٹھا کر باہر پھینک دیے جو 360. تو جب یہ قریش کی تعمیر ہوئی نا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا سے فرمایا، عائشہ اگر تیری قوم یہ لوگ جو ہیں یہ نئے مسلمان نہ ہوتے نا، نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے، تو میں محمد کعبے کو اسی بنیاد پر رکھتا جہاں میرے جد ابراہیم نے جو بنیاد بنائی تھی. یہ جو حتیم ہے نا ساتھ کعبے کے ساتھ خالی جگہ ہے، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، پوری بنیاد ہے. تو اس وقت مال کی کمی ہونے کی وجہ سے، پتھر کم ہونے کی وجہ سے، پیسہ کم ہونے کی وجہ سے، یا ہمت کم ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو کعبے سے باہر رکھ دیا گیا اور یہ جگہ چھوڑ دی گئی. آج بھی لوگ کہتے ہیں جو حتیم کے اندر داخل ہو گیا ہے گویا وہ کعبے کے اندر بھی داخل ہو گیا، یہ جگہ چھوڑ دی گئی. اور اس میں بہت سارے راز بھی ہیں کہ جو مسکین غریب ہم جیسے وہ کعبے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہ حتیم کے اندر تو داخل ہو سکتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کی تعمیر ہوئی تھی اس کے اندر اپنا حصہ صداقت میں ڈالا. اب یہ جو کعبہ ہے، یہ جس جگہ کعبہ ہے، کعبہ کہتے ہیں بلند جگہ، بلند جو جگہ ہوتی ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں، بلند جگہ. اور یہ کعبہ جو ہے جہاں آج ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جس کا طواف کرتے ہیں، جب پانی تھا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس جگہ کو مضبوط کر دیا گیا پانی کے اوپر، اور پانی سے یہ سطح بلند ہوئی. اور یہ وہ جگہ ہے جو مرکز کائنات ہے، مرکز کائنات ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ساری کائنات کا مشرق مغرب شمال جنوب، اس کا وسط جو ہے نا، اس کا وسط جو نقطہ ہے، بنیادی نقطہ، ارتکاز کا نقطہ، پرکار کا نقطہ جو ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کعبے کی جگہ. آپ اکثر سنتے ہیں، کہتے ہیں زمین گول ہے، زمین گول ہے، آپ سنتے رہتے ہیں یہ بات. یہ جو پرکار ہوتی ہے، جو جیومیٹری والے ریاضی والے پڑھتے ہیں پرکار کو، ایک اس کی ٹانگ جو ہے پرکار کی وہ درمیانی نقطے پر رکھی جاتی ہے، اور جب اس درمیانی نقطے پر رکھ کر اس کو گھمایا جاتا ہے تو اس کے گھمانے کی وجہ سے ایک دائرہ وجود میں آتا ہے، گول دائرہ، گول دائرہ وجود میں آتا ہے. اللہ رب العزت نے جب اپنی تخلیق کی زمین بنانے کی پرکار کو اس کو گھمایا نا
تو اس کی پہلی ٹانگ جو ہے، ایک ٹانگ جو ہے اس بنیاد پر رکھی، اس جگہ پر رکھی جہاں آج کعبہ ہے، اور جب اس تخلیق کی پرکار کو گھمایا تو پھر زمین وجود میں آئی جو کہ گول ہے، گول ہے، یہ دائرہ تھا وجود میں آتا ہے۔ اب یہ مرکز کائنات ہے، یہ کعبہ جو ہے مرکز کائنات ہے، زمین گول ہے اس کعبے کی مرکزیت کی وجہ سے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ کعبے کو، اس جگہ کو مرکز کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کو مرکز اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اسلام کا، اللہ رب العزت کی توحید کا، نبی پاک کی رسالت کا، احکام شریعت کا، تمام انبیاء کی نبوت اور شریعت کا مجموعہ قرآن جو ہے، اس کی تعلیمات کو ساری کائنات کے اندر جاری و ساری ہونا تھا۔ تو اس لیے جب مرکز سے کوئی چیز جاری ہوتی ہے تو وہ تمام مقامات پر پہنچتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک تالاب پانی کا، آپ اس کے اندر جب اس کے درمیان پتھر پھینکیں گے تو دیکھیں گے اس پتھر کے پھینکنے کے بعد ارتعاش پیدا ہوتی ہے، لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ لہریں اس مرکز سے چلتی چلتی کناروں تک پہنچتی ہیں، کناروں تک پہنچتی ہیں۔ پتھر پھینک کر دیکھیں آپ تالاب کے اندر، جب تالاب کے اندر پتھر پھینکیں گے تو تھوڑی تھوڑی لہریں اس کی بنتی ہیں جو کناروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام کو مرکز بنایا اور پھر خود محبوب کو وہاں پیدا کیا، تاکہ محبوب کا پیغام مرکز سے جب پھیلے گا تو پھر ساری انسانیت تک، ساری کائنات تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ اب تین مرکز ہیں، بنیادی نقطے جو ہیں مرکز وہ تین ہیں۔ ایک ہے کائنات کا مرکز، ٹھیک ہے، ایک ہے عشق کا مرکز، اور ایک ہے حسن کا مرکز۔ تین مرکز ہیں۔ ایک کائنات کا مرکز، کائنات کا مرکز یہ کعبہ ہے، کائنات کا مرکز کعبہ ہے، یعنی ساری کائنات، سارا وجود کائنات کا یہاں سے، ساری زمین یہاں سے آگے بڑھی ہے، پھیلی ہے۔ اور پھر دوسرا مرکز ہے عشق کا، عشق کا مرکز، کائنات کا مرکز یہ کعبہ، عشق کا مرکز سیدنا امام حسین کی ذات، اور حسن کا مرکز ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ کی ذات۔ ساری کائنات کو جو حسن ملا ہے، اس کائنات کا جو حسن ہے، یا حسن کائنات جو ہے، وہ ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ جس چیز کو حسن ملا ہے، چاہے وہ جنت کو حسن ملا ہے یا حوروں کو حسن ملا ہے، جس کو بھی حسن ملا ہے، چاہے وہ یوسف کو حسن ملا ہے یا کسی اور انسان کو حسن ملا ہے، وہ حسن مصطفیٰ سے ملا ہے۔ محمد اعظم چشتی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، سمجھا نہیں ہنوز، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سواد، تم کائنات حسن ہو یا حسن کائنات۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پھر مرکز عشق وہ سیدنا امام حسین کی ذات مبارکہ۔ اقبال کہہ رہا ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر عام مرکز پرکار عشق۔ اقبال کہہ رہا ہے، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، مادر عام مرکز پرکار عشق، عشق کی پرکار جس مقام پر چلتی ہے، اس پرکار کے مقام یعنی سیدنا امام حسین کی ماں، مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔
مراکز ہیں، ایک کائنات کا مرکز، ایک حسن کا مرکز اور ایک عشق کا مرکز۔ عشق کا مرکز سیدنا امام حسین کی ذات، حسن کا مرکز نبی پاک کی ذات، اور کائنات کا مرکز کعبے کی ذات، کعبے کی ذات ہے۔ یہ تین مراکز ہیں، اور یہ کعبہ مرتفع جگہ، بلند جگہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ جو بلند جگہ ہوتی ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ یہ معبد اول ہے، یعنی پہلی عبادت گاہ جو ہے۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ جو قبلہ اول ہے وہ پہلے ہے اور کعبہ بعد میں ہے، نہ، تعمیر کے حوالے سے کعبہ اول ہے، اور خود بخاری اور مسلم کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ کعبہ پہلے بنا ہے یا مسجد اقصی پہلے بنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جو عبادت گاہ بنی ہے، اول جو معبد بنا ہے وہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی ہے۔ اور پھر نبی پاک سے سوال کیا گیا کہ کتنا عرصہ بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا 40 سال بعد، 40 سال بعد اس مسجد اقصی کو بنایا گیا ہے۔ تمام انبیاء یہ مسجد اقصی کی طرف، قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور جو ہے اعلان نبوت کے بعد وہ بھی مسجد اقصی کی طرف تھا۔ اور جب یہ قبلہ تبدیل ہوا، تعبیل قبلہ جسے کہتے ہیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اس کے بعد کعبہ جو ہے قبلہ بنا ہے، لیکن کعبہ مسجد اقصی سے پہلے بنا ہے، مسجد اقصی سے پہلے بنا ہے۔ اور پھر اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ، یہ مسجد اقصی کے بارے میں حکم نہیں ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا۔ یہ جو اللہ رب العزت اول بیت کی بات کر رہے ہیں، یہ کعبہ مکہ المکرمہ کے اندر جو کعبہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ جب قرآن بیان کر رہا ہے اول کیا ہے، تو پھر اب بات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں رہ جاتی بات ہے کہ مسجد اقصی پہلے ہے یا کعبہ پہلے ہے۔ جب قرآن نے اول بیت کہہ دیا ہے تو پھر دوسری بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب یہ جو کعبہ ہے وسط زمین پر ہے، اور فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ عرش اعظم سے نیچے بیت المعمور ہے۔ سورہ طور کے اندر آپ بیت المعمور کا ذکر پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں بیت المعمور کے اس آیت کی۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور کا معنی ہے بھرا ہوا گھر، معمور بھرا ہوا، بیت گھر، بھرا ہوا گھر۔ یہ بالکل عرش اعظم سے نیچے 7ویں آسمان پر یہ بیت المعمور ہے، جو کہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں بیت المعمور میں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں، دوسرے 70,000 داخل ہوتے ہیں۔ اور جو فرشتہ ایک بار وہاں داخل ہو گیا ہے بیت المعمور کے اندر، پھر دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ بیت المعمور کے حوالے سے بات ہے، پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ بیت المعمور کا مطلب بھرا ہوا گھر، یعنی ہر وقت جو فرشتوں سے بھرا رہتا ہے۔ اور پھر 7 جو آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر ہر آسمان کی مخلوق کے لیے، ان کے لیے ایک بیت ہے، گاہ۔ اور یہ سارے کے سارے بیوت جو ہیں، ہر آسمان کا گھر، بیت جو ہے، جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس مخلوق کے لیے جو اس آسمان کے رہنے والی ہے، بالکل بیت المعمور کے نیچے، 7ویں آسمان سے نیچے، 6 آسمان پر بالکل بیت المعمور کے نیچے، پھر 5ویں آسمان پر بیت المعمور کے بالکل نیچے۔ اسی طرح ہر آسمان کے اوپر بیت المعمور کے نیچے
نیچے بالکل اس کی سیل میں یہ تمام بیت ہیں، تمام گھر ہیں، اور بہن ہی اسی طرح زمین کے اوپر یہ جو کعبہ شریف ہے، بیت اللہ ہے، یہ جو معبد اول ہے، یہ بالکل اس بیت المعمور کے نیچے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ سیدھا آ کر کعبے کی چھت پر گرے گا، سیدھا آ کر کعبے کی چھت پر گرے گا۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جس طرح تم نے آسمانوں پر، ذات میں آسمان پر بیت المعمور اپنے طواف کے لیے، اپنی عبادت کے لیے جو تم میری کرتے ہو ایک گھر بنایا ہے، اسی طرح زمین کی مخلوق کے لیے بھی آپ ایک گھر بناؤ، ایک گھر بناؤ۔ اور فرشتوں نے پہلی بار جبریل امین کے تعین کے ساتھ فرشتوں نے اس گھر کو بنایا ہے، بیت المعمور۔ اب جو حدیث پاک آپ نے سماعت کی ہے اور تفاسیر کے اندر جو بیان ہوا ہے کہ ہر آسمان پر ایک گھر ہے، ایک کعبہ ہے، ایک بیت ہے، ایک عبادت گاہ ہے، اور جو بیت المعمور ہے اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے کہ 70,000 فرشتے وہ داخل ہوتے ہیں، اور پھر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو پہلے داخل ہوئے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ حدیث پاک اگر موجود ہے تو بیت المعمور کے حوالے سے، پھر جو چھٹے آسمان کا بیت ہے اس کے لیے یہ حدیث پاک نہیں ہے، کوئی بھی ایسے لفظ نہیں ہے، پھر چھٹے سے لے کر پہلے آسمان تک جو بیت ہے اس کے لیے کوئی حدیث پاک نہیں ہے کہ وہاں جو فرشتے داخل ہوں گے 70,000 وہ دوبارہ وہاں نہیں آئیں گے، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث پاک ذخیرہ حدیث کے اندر کعبے کے حوالے سے ہے کہ کعبے کے اندر جو فرشتے داخل ہوں گے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ ہاں اگر یہ حدیث پاک ہے بیت المعمور کے بعد تو وہ گنبد خضرا کے حوالے سے ہے، تو نبی پاک کے گنبد کے حوالے سے ہے کہ جو فرشتے آسمانوں سے مدینہ المنورہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے وہ آتے ہیں، آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتے ہیں، قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی، دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ بات اگر ہے تو آسمانوں پر بیت المعمور کے لیے ہے اور زمین پر گنبد خضرا کے لیے ہے، زمین پر گنبد خضرا کے لیے ہے یہ بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فرشتہ آتا ہے، جو 70,000 روزانہ فرشتے آ کر سلام پیش کرتے ہیں، وہ 70,000 فرشتے سلام کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں اور قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی، پھر ان کی باری نہیں آتی۔ قربان جاؤں امتیوں کے مقدر پر، فرشتے ایک بار آتے ہیں پھر واپس نہیں آ پاتے، اور قربان جاؤں ان زائرین کی نصیبے پر، مقدر پر جو بار بار حضور کی بارگاہ میں بلائے جاتے ہیں۔ کیسا نصیبہ، کیسا مقدر ہے۔ یہ کعبہ شریف بالکل بیت المعمور کے نیچے ہے، جو وسط زمین ہے، نافع زمین ہے، معبد اول ہے یہ کعبہ شریف۔ اور اس کی تعمیر کا جو ذکر ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، خاص طور پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب یہاں تعمیر کعبہ، جب وہ کعبے کی بنیادوں کو، کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اللہ فرما رہا ہے تو کون بلند کر رہا تھا؟ اللہ رب العزت نے دونوں کا نام لیا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، دونوں کا نام لیا۔ اور جب یہ کعبہ بن گیا تو پھر دیکھیں ایک کیسی تعلیم دی جا رہی ہے، ہر نیک کام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، کام کے بعد، اچھے کام کے بعد
دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، فرض پڑے ہیں اٹھ کے بھاگ گئے ہیں، کوئی دعا نہیں، جنازہ پڑا ہے اٹھ کے بھاگ گئے ہیں، کوئی دعا نہیں۔ حالانکہ ہر نیک کام کے بعد دعا کرنا یہ انبیاء کی، حضرت خلیل کی سنت ہے، حضرت اسماعیل ذبیح کی سنت ہے۔ ربنا تقبل منا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی تعمیر کعبہ کے بعد، مسجد بنانے کے بعد، نیک کام کرنے کے بعد دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں آج ان انکساری کے ساتھ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اس عبادت کو قبول فرما ہماری طرف سے، بے شک تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یعنی تو ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، اور ہمارے جو کام کرنے کا ارادہ ہے نا، اس ارادے کو تو جاننے والا بھی ہے۔ علیم کا یہ معنی ہے کہ ہماری اس نیت کو بھی تو جانتا ہے کہ ہماری اس گھر کو بنانے کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا۔ تو گویا نیک اعمال کے بعد دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب دونوں باپ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ گھر جب بنا رہے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ جوں جوں دیواریں اوپر ہو رہی ہیں، اب جب انسان کے قد سے، انسان کے ہاتھ سے دیوار اوپر جاتی ہے تو اس کو گو کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی پڑتی ہے؟ یہ جو گو کی جاتی ہے نا، باہر آپ دیکھیں گو ہوئی ہے، ہمارے مرکز کے باہر کام ہو رہا ہے۔ جب معمار کے قد سے اوپر چلا جاتا ہے کام تو پھر اس کے لیے بلند جگہ بنائی جاتی ہے، گو بنائی جاتی ہے جس پر چڑھ کر وہ دیوار کو اور اوپر کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کعبے کی دیواروں کو اوپر کر رہے تھے، اور جب ان کے قد مبارک سے اوپر دیوار چلی گئی تو اب ان کو گو کی ضرورت پڑی۔ تو وہ گو کیا ہوئی کہ ایک پتھر لایا گیا جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھتے تھے۔ اب وہ پتھر کیا کام کرتا تھا؟ وہ گو کا لفٹ کا کام کرتا تھا۔ پتھر 5000 سال پہلے یہ لفٹ کا تصور، جو آج کہتے ہیں جی ہم نے بڑا مارکا مارا ہے، لفٹ بنا لی ہم نے، یہ سائنسدان ہے، بڑا مارکا مارا جی ہم نے لفٹ بنا لی ہے، 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں 10ویں منزل پر پہنچ جاتے ہیں، پھر ہاتھ لگاتے ہیں وہ نیچے آ جاتی ہے، ہاتھ لگاتے ہیں 5ویں منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ بڑا مارکا مارا ہے۔ یہ تو 5000 سال پہلے جو پتھر ابراہیم کے قدموں سے لگا ہے وہ کام دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے، اب بیٹا اسماعیل پتھر دیتا، وہ گارا لاتا، پتھر لاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کے طور پر، مستری کے طور پر وہ پتھر لیتے اور دیوار پر رکھتے۔ دیوار اوپر جا رہی ہے اور پتھر اوپر جا رہا ہے، پتھر اوپر جا رہا ہے، پھر دوبارہ نیچے آنے کے لیے، پتھر پکڑنے کے لیے نیچے وہ پتھر آ رہا ہے، پھر وہ پتھر پکڑ کر وہ لفٹ اوپر جا رہی ہے۔ گویا حضرت ابراہیم کے دل کے اندر جو خیال آ رہا ہے نا، پتھر وہ خیال جان کر اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ کیا تو نہیں رہے، کسی تفسیر کے اندر نہیں ہے یہ بات کہ ابراہیم نے پتھر سے کہا نیچے ہو جا، نیچے ہو گیا ہے، اوپر اوپر ہو گیا ہے، نہ، بلکہ جو بات ابراہیم کے دل کے اندر خیال آ رہا ہے نا، خیال آیا ہے کہ نیچے سے پتھر پکڑنا ہے تو وہ پتھر نیچے، خیال آیا ہے کہ آپ پتھر اوپر جا کے لگانا ہے تو پتھر اوپر جا رہا ہے لفٹ کے طور پر۔ تو گویا ابراہیم کے دل کے اندر جو خیال آیا ہے، اور یہ خیال، وہ پتھر سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر کب پیدا ہوئی ہے؟ جب اس پتھر پر ابراہیم خلیل کے قدم لگے ہیں۔ کہتے ہیں پتھر جانتا کچھ نہیں، پتھر کو علم کوئی نہیں ہے، پتھر پہچانتا کچھ نہیں، یہ باتیں غلط باتیں ہیں آج کے دور میں، آج کے دور میں یہ غلط باتیں ہیں۔ دیکھیں نا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے ساتھ پھر سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، یہ اود کے پہاڑ پر چڑھے نا، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔
جب یہ سارے سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی پاک اود پہاڑ پہ یہ چاروں چڑھیں جا کر، تو اود پہاڑ ہلنے لگا، اور میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہلنے نہیں لگا، وجد کرنے لگا، وہ وجد کرنے لگا کہ آج میرے مقدر کس عروج پر ہیں کہ میرے کندھوں پر، میرے سار پر کن کے قدم لگ رہے ہیں۔ اب جب وہ ہلنے لگا نا تو نبی پاک نے اپنی ایڑی مبارک ماری، حالانکہ وہ پہاڑ پہلے بھی وہیں تھا، پہلے نہیں ہلا، نبی پاک کے قدم لگنے کی دیر تھی، اس قدموں کی برکت سے، نبی پاک کے قدموں کی برکت سے، اور سیدنا صدیق اکبر کے قدموں کی برکت سے، سیدنا عمر فاروق کے قدموں کی برکت سے، سیدنا عثمان غنی کے قدموں کی برکت سے اس کے اندر حیات آئی، زندگی آئی پتھر کے اندر۔ جب زندگی آئی تو زندگی جب آتی ہے تو پھر شعور بھی آتا ہے، فہم بھی آتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی آتی ہے۔ تو نبی پاک کے قدم رکھنے کی دیر تھی، اس پہاڑ پتھر کے اندر حیات آئی، اور جس نبی کے قدموں کے اندر حیات ہے وہ خود زندہ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ ہلنے لگا تو فرمایا اسکت یا جبل، یا اسکن یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، سکون پکڑ، اسکن یا جبل، سکون پکڑ، تجھے پتا نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، پڑھے نا حدیث پاک کو، حدیث پاک کو پڑھنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے، اور ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی یہ نبی پاک کی، یہ انہی کو سمجھ آتی ہے جن کا تعلق نبی پاک کے ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تجھ پر ایک نبی، ٹھیک ہے نا، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں۔ کون؟ سیدنا عثمان غنی اور سیدنا عمر فاروق، وہ شہید ہو چکے تھے اس وقت، بولو نا یار، شہادت کا درجہ پا لیا تھا انہوں نے، ابھی شہید نہیں ہوئے، شہید ہونے سے قبل میرا نبی جانتا ہے کہ اس کو کیا مرتبہ ملنا ہے۔ یہ انبیاء کے نیک لوگوں کے قدموں کی برکت ہے کہ مردہ چیزیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں اور مقام پاتی ہیں، مقام پاتی ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اور آج بھی وہ پتھر موجود ہے، بالکل جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے نا اس کے سامنے ہے نا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اب تو یادیں پرانی ہو رہی ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں نا، کاش پھر کعبے کو وہ پاسبان ملیں، جو کعبے کی حفاظت کرنے والے وہ پاسبان ملیں۔ اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے ہمیں کعبے کی حفاظت کے لیے۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، میں خانے سے۔ وہ تاتاری لوگ جو کعبے کو گرانے کے لیے آئے تھے نا، بزرگوں کی دعاؤں سے، پڑھے تاریخ ساری یہ، بزرگوں کی دعاؤں سے، پھر کیا ہوا؟ وہی میں خانے سے اٹھ کر شراب نوشی کرنے والے، صنم پرستی کرنے والے، وہ کعبے کے نگہبان بنے۔ اور وہ کون ہیں تاتاری؟ وہ کون ہیں؟ وہ ترکی والے۔ اگر آج بھی اسی طرح کے آپ پاسبان چاہتے ہیں تو پھر وہ ترکی والے ہیں۔ 3 بڑے حادثے ہوئے ہیں اس پچھلی صدی کے اندر، جو 20ویں صدی ہے نا۔ ایک خلافت عثمانی کو ختم کیا گیا، یہ وہی خلافت عثمانیہ والے ہیں جو کعبے کے پاسبان تھے۔ ایک حادثہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہماری بدنصیبی۔ دوسرا، ہمارا قبلہ اول ہم سے چھین لیا گیا۔ اور تیسرا، ان حدود کے اندر حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اندر یہود و نصارہ کو آنے کا داخلہ اجازت دی گئی۔ یہ 3 حادثے ہوئے ہیں اس صدی، پچھلی صدی کے اندر ہمارے ساتھ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟
آج وہی حرم کعبہ اور حرم نبوی ہم پر بند کر دیا گیا ہے. حرم کعبہ اور حرم نبوی یہ ان یہود و نصارہ کے قدموں کی نحوست ہے. دعا کرو آج بھی امت اکٹھی ہو جائے اور پھر ایسے لوگ ہمیں مل جائیں جو کعبے کی حفاظت کے لیے آئیں. اور میرے نزدیک اس منبر پر بیٹھ کر میں جو میرا وجدان اور ایمان کہتا ہے اس کعبے کی حفاظت کے لیے, گنبد خضرا کی حفاظت کے لیے اللہ رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ترکی والے خلافت عثمانیہ والے ہیں. باقی اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اوپر چہرے جو ہیں وہ اور ہیں اور اندر ارادے کچھ اور ہیں. انہیں کعبے کا کوئی خیال نہیں, امت مسلمہ کا کوئی خیال نہیں, بس ان کی حکومت قائم رہے, بس اس کے بدلے میں ان سے جو مرضی لے لیا جائے. اگر کسی کے اندر اسلام کی غیرت ہے تو وہ وہی لوگ ہیں جو بزرگوں کی دعاؤں سے پیدا ہوئے اور جنہوں نے 600 سال 650 سال اس کعبے کی پاسبانی کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں, کعبے کی پاسبانی ہو رہی ہے, اور جہاں انبیاء کے قدم لگتے ہیں نا, دیکھیں وہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم لگا, بالکل جو دروازہ ہے کعبے کا اس کے سامنے آج بھی ایک گولڈن جو گنبد بنا ہوا ہے. دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ گنبد بنا ہوا ہے. جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے جس پتھر پر, اس پتھر کے اوپر گنبد بنایا گیا ہے. دیکھ لے جا کر, وہ گنبد بنا ہوا ہے, گنبد بنا ہوا ہے. اور بات کرتے ہیں جی گنبد خضرا کو گرا دینا چاہیے. بیوقوف وہ جہاں نبی کے قدم لگے وہاں گنبد بنتا ہے, اور جہاں نبی کا وجود پڑا ہو, نبی کے قدم جہاں لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, ان قدموں کے اوپر آج بھی گنبد بنا ہوا ہے. جا کر دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی جا کر دیکھیں, یہ مقام ہے قدموں کا. اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اس کا کیا مقام ہے, جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے وہاں کیا مقام ہے, جہاں نبی پاک کے قدم لگے وہاں کا کیا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اللہ نے فرمایا جہاں میرے ابراہیم خلیل کے قدم لگے ہیں نا اس مقام کو مصلی بناؤ. ابراہیم کے قدم لگنے کی جگہ مصلی, موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگنے کی جگہ تجلی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگنے کی جگہ عرش معلی. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, یہ جبل پہلے بھی وہاں موجود تھا, یہ پہاڑ پہلے بھی وہاں, کوہ طور پہلے بھی وہاں تھا, لیکن وہ مقام تجلی نہیں تھا. مقام تجلی کب بنا ہے؟ جب موسیٰ کے قدم لگے ہیں. عرش پہلے بھی موجود تھا لیکن عرش تھا, عرش معلی نہیں تھا. معراج کی رات جب حضور کے قدم لگے عرش معلی ہوا ہے. یہ کعبہ جب بن گیا, ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کر دی, دعا مانگ لی, تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اسماعیل تم دونوں نے اس گھر کو بنا لیا ہے, اذن فی الناس بالحج, اب لوگوں کو حج کے لیے اذان دو, پکارو, گاؤ. عرض کی یا اللہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں, یہاں تو لوگ ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا, تمام تاریخ اور حدیث کی کتاب میں شاہد اس پر کہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی, پہاڑوں کے درمیان بواد غیر ذی زرع. قرآن کہہ رہا ہے وہ وادی کیسی وادی تھی؟
وہاں کوئی گھاس نہیں اگتی تھی، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، آوارہ پھرتے تھے تپیڑے بادے سر سر کے، جہاں نہ گھاس اگتی تھی نہ پھول کھلتے تھے، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے تھے۔ حفیظ جلندری کہہ رہا ہے وہاں گھاس کوئی نہیں، پھول کوئی نہیں، زندگی کے آثار کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے، تو پہاڑوں کے درمیان یہ گھر بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اعلان کرو، لوگوں کے کہو کہ حج کے لیے آئیں، اس گھر کے بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں۔ یا اللہ بندہ ہی کوئی نہیں، ایک میں ہوں اور ایک میرا بیٹا اسماعیل ہے، تو اس کے کان میں کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا نہ، کان میں نہیں کہنا، آج جبل ابی قبیس پر جاؤ، پہاڑ پر چڑھو، پہاڑ پہ چڑھ کے بلند آواز سے آواز دو، لوگو کعبہ بن گیا ہے، اب حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ لوگو حج کے لیے آؤ، تو تفاسیر کے اندر مفسرین لکھا ہے کہ آپ کی آواز کہاں تک پہنچی، آپ کی زبان سے، آپ کے لبوں سے وہ لفظ نکلے، جبل ابی قبیس، ارد گرد پہاڑ ہیں، کوئی انسان کا وجود نہیں وہاں، اور علماء مفسرین لکھا ہے کہ مشرق والوں نے، مغرب والوں نے، شمال والوں نے، جنوب والوں نے، تحت والوں نے، فوق والوں نے، فرشتوں نے، انسانوں نے، جہاں جہاں موجود تھے، اور پھر ان لوگوں نے جو ابھی اپنے باپوں کی صلبوں میں تھے، اور ان لوگوں نے جو ابھی ماں کے رحموں کے اندر تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ جس نے ایک بار، من اجاب مرتن فحج مرتن ومن اجاب مرتین فحج مرتین، جس نے ایک بار اس آواز پر لبیک کہا نا، اس نے ایک حج کیا۔ جس نے 2 بار لبیک کہا، اس نے 2 بار حج کیا۔ جس نے 50 بار لبیک 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 لبیک، اس نے 50 حج کیے ہیں۔ اور ایسی روحیں موجود ہیں یہاں جو اتنے حج کرنے والے ہیں، اور ابراہیم کے لبوں سے، زبان سے نکلنے والے لفظ ساری کائنات سنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لبوں کا۔ ابراہیم کے لبوں سے لفظ نکلیں، ساری کائنات سنتی ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے ابراہیم کے دہن کا، زبان کا، اور ساری کائنات بولے تو مصطفیٰ سنتے ہیں، کیونکہ یہ کان مصطفیٰ کے ہیں۔ اگر لبوں سے نکلے ہوئی آواز ساری کائنات سن سکتی ہے، تو ساری کائنات کی آواز میرا مصطفیٰ، اس کے کان کیوں نہیں سن سکتے؟ جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اور پھر ساری انسانیت نے، ساری کائنات نے اس آواز کو سنا، اور اس آواز پر جس نے لبیک کہا، جتنی بار لبیک کہا، اتنی بار اللہ رب العزت نے اس کے نصیبے میں حج کی سعادت کو دیا ہے۔ یہ جو کعبہ جس کو دیکھنا عبادت ہے، ابراہیم کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کی زیارت حج کا حصہ ہے، حج کا حصہ ہے، یہ حج کا رکن ہے، جس کی زیارت، یہ وہ کعبہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کعبے کے بارے میں فرمایا کہ فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات، واضح نشانیاں اس کے اندر۔ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ لاکھوں انسان حج کے لیے جاتے ہیں، بواد غیر ذی زرع، اس وادی کے اندر، مکے کے اندر کوئی سبزہ، کوئی چیزیں، کوئی پھل، کچھ نہیں اگتا، لیکن لاکھوں انسانوں کو کھانا ملتا ہے۔
لاکھوں انسانوں کو کھانا ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، اور ہر موسم کے پھل ملتے ہیں وہاں ہیں۔ آپ کے ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر جو موسم ہوتا ہے نا اس کے مطابق پھل ملتے ہیں۔ آج آم کا موسم ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر جب سردی آئے گی تو پھر سنترے کا موسم آ جائے گا۔ وہاں آج سنترا نہیں ملے گا آپ کو، کہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیسی نشانیاں رکھی ہیں وہاں، اور لاکھوں انسانوں کے لیے تمام کیا گیا ہے۔ اور پھر جو مین نشانی کیا ہے، دیکھیں انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ہر انسان کے اندر ایک قوت شہوانی ہے اور ایک قوت غضبانی ہے، یعنی غضب کی قوت اور شہوت کی قوت، یہ انسان کے اندر ہے۔ اور اسی شہوت کی قوت جو ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر فحاشی پھیلتی ہے، خرابی ہوتی ہے، طرح طرح کے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اور اسی جو غضب کی قوت ہے، غصے کی قوت ہے، اس سے دنیا کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ضائع کیے جاتے ہیں۔ یہ دو قوتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کیسی فیہ آیات بینات، کیسی نشانیاں رکھی ہیں کہ لاکھوں انسان سین کعبہ کے اندر، حرم کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر مخلوط، یعنی عورتیں اور مرد مل کر طواف کرتے ہیں نا، لاکھوں انسان وہاں طواف کرتے ہیں۔ اور کیسی نشانی اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ انسان کے دل کے کسی آخری کونے میں بھی شہوت کا خیال بھی نہیں آتا وہاں۔ عورتیں ساتھ لگی، کبھی ان کے کندھے ساتھ لگتے ہیں، کبھی جسم ساتھ لگتا ہے عورتوں کا، اور انسان ایک حیرت میں پڑ جاتا ہے اور سکڑ کر وہ سمٹ جاتا ہے کہ کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے مجھ پر۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور پھر اکٹھے مخلوط ہے دونوں کا ملنا وہاں، لیکن ایک ذرہ برابر بھی قوت شہوانی وہاں نہیں آتی، سرد پڑ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے اللہ رب العزت نے جو اس کعبے کے اندر، اس کعبے کی ہیبت، عظمت، بلندی، رفت ہے۔ فیہ آیات بینات۔ اور پھر دکم پہل ہوتی ہے، کونیاں لگتی ہیں، دکا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو دکے پڑتے ہیں، اس کے باوجود، دکے کھانے کے باوجود کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے نا اسے امن مل جاتا ہے۔ یہاں فقہ کے ایک دو مسئلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو من دخلہ کان آمنا، علماء نے لکھا ہے، حضرت امام ابو بکر جساس حنفی صاحب احکام القرآن کہتے ہیں صورتاً یہ خبر ہے، یہ آیت کے اندر خبر ہے، اور حقیقتاً معناً یہ امر ہے، حکم ہے، یعنی کہ من دخلہ کان آمنا، یعنی کہ جو اس کے اندر داخل ہو گیا ہے اسے امن مل گیا ہے، اسے امن حاصل ہو گیا ہے۔ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یعنی جو مطاف کے اندر، سین کعبہ کے اندر داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ اور امر کیا ہے، حکم کیا ہے کہ جو اس کعبے کے اندر داخل ہو جائے، جو سین کعبہ کے اندر داخل ہو جائے، اب اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ فقہ کا مسئلہ کیا ہے، کوئی شخص اگر باہر قتل کرتا ہے تو وہ باہر قتل کر کے فوراً دوڑ کر بھاگ کر مطاف کے اندر، سین کعبہ کے اندر، کعبے قریب چلا جاتا ہے، تو ہمارے فقہاء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اسے کعبے کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا۔ دو حال ہے نا اس فیصلے کے کہ جو کعبے کے اندر قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایک ظلمن قتل کرنے سے منع کیا، کسی کو ظلمن وہاں قتل نہ کیا جائے، اور ایک عدلن یعنی کہ سزا کے طور پر، قصاص کے طور پر، حد کے طور پر اس کو قتل نہ کیا جائے۔ پہلی جو بات ہے کہ ظلمن قتل نہ کیا جائے، اس میں کعبے کی کوئی تخصیص نہیں رہتی، پھر اس کا شرف نہیں رہتا، کیونکہ ظلمن قتل کرنا ہر جگہ منع ہے، وہ صرف کعبے کے اندر نہیں ہے، جہاں بھی ایک انسان ہو، زمین کے کسی بھی کونے پر ہو، ظلمن وہاں اس کو قتل کرنا یہ منع ہے۔ تو اب جو کعبے کی شرف ہے، کعبے کی جو عزت و آبرو رکھی گئی ہے، وہ کیا ہے
کہ کوئی انسان باہر قتل کر کے آ جاتا ہے، کعبے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سین کعبہ میں آ جاتا ہے، تو اسے حد کے طور پر وہاں قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص کے طور پر وہاں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اسے اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ مجبور ہو کر، زچ ہو کر باہر آ جائے، یعنی پہلی بات اس کے ساتھ لین دین ختم کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ لین دین ختم کر دیا جائے گا۔ جب لین دین ختم ہوگا تو اب اس کو مجبوری کے طور پر باہر آنا پڑے گا، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام بند کر دیا جائے۔ جب کھانا پینا بند ہو جائے گا تو پھر وہ مجبوراً اسے باہر آنا پڑے گا، اور جب باہر آئے گا تو پھر اسے باہر اس کی حد نافذ کی جائے گی، اسے قتل کیا جائے گا، کعبے کے اندر نہیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی سین کعبہ کے اندر قتل کرتا ہے، اس مطاف کے اندر قتل کرتا ہے، تو پھر اس کی حد وہیں لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے لگے گی کہ اس نے کعبے کی حرمت کو پائمال کیا ہے، کعبے کی عظمت کو پائمال کیا ہے، کعبے کی عظمت کو کا پاس نہیں رکھا، اسے وہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ کعبے کی جو حرمت تھی اس نے۔ اور پھر تیسری بات سنیں، کوئی انسان قتل کرتا ہے، کعبے کے اندر آ جاتا ہے، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، باہر بلا کر اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن جو گستاخ رسول ہے نا، جو نبی پاک کی گستاخی کرنے والا ہے، وہ گستاخی کر کے سین کعبہ تو علیحدہ بات ہے، اگر وہ کعبے کے غلاف کے نیچے بھی جا کر چھپ جاتا ہے، اسے وہاں بھی قتل کیا جائے گا، وہاں بھی قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے نبی پاک کی شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ فقہ کے دین کے باقی معاملے جدا ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ جدا ہے، وہ جدا معاملہ ہے۔ تو امن کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ایک بار وہاں چلا گیا، اسے امن دیا جائے گا، اسے مارا نہیں جائے گا، اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اسے پیٹا نہیں جائے گا، بلکہ اس حرم کعبہ سے، مطاف کعبہ سے باہر لا کر اسے پھر سزا دی جائے گی اگر وہ سزا کا حقدار ہے۔ تو من دخلہ کان آمنا، یہ اللہ رب العزت نے اس کعبے کے اندر یہ مقام رکھا ہے، اس کا شرف رکھا ہے کہ فقہ کے مسائل بھی ایسے بیان کر دیے گئے ہیں، احکام ایسے بیان کر دیے گئے ہیں کہ کعبے کا شرف جو ہے، کعبے کی عزت جو ہے، اس کو بحال رکھا جائے، چاہے جائے کہ ہم کعبے کی بے حرمتی کریں۔ اور پھر ایک حدیث پاک، ایک مرتبہ ایک امام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اس نے کعبے کی طرف، جس طرف اس کا رخ تھا نا، تھوک دیا، اس نے تھوک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یا آپ تک یہ بات پہنچائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اسے منع کر دیا جائے، وہ مصلی امامت کے لائق نہیں ہے، مصلی امامت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس نے کعبے کی حرمت کو پائمال کیا ہے، کعبے کی عزت کو نہیں جانا، مقام کو نہیں جانا، اور کعبے کی طرف رخ کر کے، منہ کر کے اس نے تھوک دیا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں۔ طواف ہو رہا ہے تو نبی پاک فرمایا، بے شک یہ کعبہ بڑی عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، لیکن ان حرمت الکعبہ، ان حرمت المومن اعظم من الکعبہ، کہ جو مومن کی حرمت ہے، مومن کی عزت جو ہے، وہ کعبے سے بھی زیادہ ہے، جو مومن کی عزت ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور کہاں امام الانبیاء کی عظمت، کہاں امام الانبیاء کی عظمت۔ اگر کوئی نبی پاک کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے تو پھر وہ مصلی امامت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبے کی بے حرمتی کرنے والا وہ مصلی امامت کے قابل نہیں، تو جو نبی پاک کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے وہ مصلی امامت کے قابل کس طرح ہوا؟ تو یہ کعبے کی عظمت ہے جو اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب نے بیان کی ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، بلندی کیا ہے، اور یہ وہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے، اور یہ وہ کعبہ جو حج کا رکن ہے، جس کی زیارت انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ہم حج پر گفتگو کریں گے، جو کہ اس اگلی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک گفتگو کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔